صبح 4:56 پر پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے وہ پیغام آیا جس کا دنیا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہی تھی. اور ہم تو انتظار کر ہی رہے تھے. اور ایکچولی اس سے پہلے جو کچھ میسیجز آ رہے تھے نا فرام دا امریکن کیمپ, اسپیشلی فرام دا امریکن پریزیڈنٹ, اس نے ذرا دنیا کو ہلا کے رکھا ہوا تھا. پہلی تو یہ بات تھی کہ مطلب کیسے کوئی صدر جو ہے اس قسم کی دھمکیاں دے سکتا ہے کہ میں ایک سویلائزیشن کو میں ختم کرنے والا ہوں اور تم ریڈی ہو جاؤ اور میں تو آ رہا ہوں اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. اور انپریڈکٹیبل تو وہ ہیں, تو although ان کی باتوں سے ڈر بھی لگ رہا تھا, لیکن انہوں نے پروف کر دیا کہ وہ انپریڈکٹیبل ہے. ہاں, کیونکہ پھر انہوں نے یو ٹرن بھی لے لیا. سو آئی تھنک یہ ان کا ریڈیمنگ فیچر ہے. اچھا ہما, ظاہر ہے ہم کچھ دن سے ہی سن رہے تھے پاکستان ایکارڈ کی بات ہو رہی تھی, اسلام آباد رادر ایکارڈ کی بات ہو رہی تھی, اسلام آباد پیکٹ کی بات ہو رہی تھی, لیکن پھر حالات اور کشیدہ ہوتے چلے گئے. جہاں صدر ٹرمپ کی دھمکیوں میں اضافہ ہو رہا تھا, ان کی بڑکوں میں اضافہ ہو رہا تھا, وہیں ایران کی طرف سے پرٹیکولرلی سعودی عربیہ میں الجبیل پہ جو حملہ کیا گیا اس نے حالات کو ایک نیا رخ دے دیا. لیکن ہم یہاں ضرور تعریف کرنا چاہیں گے سعودی قیادت کی بھی اور پاکستانی قیادت کی بھی, جس نے دوبارہ سے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. جہاں پاکستان نے شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی, ہر سطح پہ جا کے مذمت کی, وہیں پر سعودی عربیہ کی طرف سے بھی اس پر ریسٹرینٹ شو کیا گیا. اور اس کے لٹرلی چند گھنٹے بعد دنیا نے وہ خبر سنی جس کا کئی ہفتوں سے ہمیں انتظار تھا کہ امریکہ, اس کے ایلائز اور ایران کے درمیان سیز فائر ہو گیا ہے. اور اناؤنسمنٹ کس نے کی ہما؟ ہمارے اپنے وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ اناؤنسمنٹ کی. لیکن ساتھ ہی میں ایک اور بھی بات کر دوں عبداللہ, ابھی آپ نے سعودی عرب کی ریسٹرینٹ کی بات کی ہے. 35 دن آلموسٹ, شاید اس سے زیادہ کی یہ جنگ. ابھی سیز فائر انشاءاللہ پکی ہو جائے گی پرسوں 10 کو. لیکن سارے خلیجی ممالک کے ریسٹرینٹ کو ہم تھوڑی سی تعریف کرنا چاہتے ہیں, بیکاز دس کوڈ ہیو ریئلی گون آل اوور دا ورلڈ اینڈ ٹوٹلی آؤٹ آف پرپورشن اگر ان سارے خلیجی ممالک نے بھی ریٹیلیٹ کیا ہو. تو ریسٹرینٹ جو ہے ان کو بھی تھوڑی سی مبارک. اچھا, اور پاکستان کی پوزیشن بڑی یونیک بھی تھی. پاکستان ہی, جتنے بھی ہم نے تجزیہ کاروں سے بات کی ہے, وہ واحد ملک ہے جو اس یونیک پوزیشن میں تھا کہ یہ پیس بروکر بن سکے اس معاملے میں. امریکہ پاکستان پہ اعتماد کرتا ہے, ایران پاکستان پہ اعتماد کرتا ہے, سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہے, ہم ایران کے ساتھ بارڈر شیئر کرتے ہیں, اینڈ ناٹ ٹو فرگیٹ وی آر آلسو اے نیوکلیئر پاور, اور ہم ابھی مئی میں ایک جنگ جیت کر آ رہے ہیں. تو آلریڈی پاکستان واز بائی آل دیز ریزنز عبداللہ جو آپ نے کہے ہیں ان اے ویری اسٹرانگ پوزیشن ٹو میک گڈ ود واٹ. آبویسلی ہم نے ایک ٹھان ہی لی تھی کہ ہم ضرور پیس کروانے کی کوشش کریں گے, اور لٹرلی جس کو کہتے ہیں نا کہ آخری دم تک کوشش کرنا. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اسی پروسیس میں بڑی بری طرح انجر بھی ہوئے. اٹ ڈڈ ناٹ اسٹاپ ہم ایٹ آل. انہوں نے لمبے ٹرپس کیے, مطلب وہ چائنا پہنچ گئے, اس کے بعد اس کندھے کو ایک فریکچر ہوا اس کو لے کے پہنچ گئے, بیکاز پرائیورٹی واز پیس ان دا ریجن and they all managed to do that. اور ایک کمینڈیبل بات ہے, مطلب جہاں ورلڈ پاور جو ہیں وہ تلی ہوئی ہیں کہ جی ہم ختم کر دیں گے. اور آبویسلی مطلب ایران کے ساتھ جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارا بارڈر جڑا ہوا ہے, ہمارا ایک بردرہڈ ہے, ہمارا بھائی چارہ ہے ایران کے ساتھ, ہم یہ ہوتا کسی صورت نہیں دیکھ سکتے تھے اور ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتے. اینڈ آئی ایم سو گلیڈ دیٹ پاکستان ہیز بین ایٹ دا ہیلم آف آل تھنگز گڈ. یہ دا ہیلم آف آل تھنگز گڈ ہے نا. پاکستان کی طرف سے دنیا میں ہیڈ لائن کیا بنتی تھی بہت عرصے تک ہم نے دیکھا ہے, ہم نے آبزرو کیا ہے, لیکن آج پاکستان کی بات جب ہو رہی ہے وہ پیس بروکر کے طور پر ہو رہی ہے, امن معاہدے کرانے والے کے طور پر ہو رہی ہے, پاکستان کی تعریفوں کے انٹرنیشنل میڈیا میں پل باندھے جا رہے ہیں. سو اٹ از اے ویری پراؤڈ مومنٹ فار آل آف اس ایز پاکستانیز. اس مومنٹ کو سیلیبریٹ کریں کیونکہ ہمارے جو ہمسائے میں کچھ لوگ ہیں ان کو بڑی آگ لگی ہوئی ہے. We are not going to waste our breath on that. I'll just say Pakistan زندہ باد.